السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 70ویں ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور احباب کا استقبال کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے فرائیڈے کمنٹ باکس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آپ حضرات میرے پاس کال کرنے سے حتی الامکان پرہیز کریں، جہاں تک ہو سکے بالکل کال کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میں ہر وقت بہت زیادہ بزی رہتا ہوں، بہت زیادہ مشغول رہتا ہوں، اور کال ریسیو کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو کال ریسیو کرنے سے میں پرہیز بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہر وقت فون بجتا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ کوشش یہی کریں کہ جو بھی مسائل ہوں، آپ کی جو بھی باتیں ہوں، وہ تمام باتیں کال پر کرنے کے بجائے آپ اپنا میسیج واٹس ایپ پر چھوڑ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں، تاکہ وقت ملتے ہی میں اس کو دیکھ لوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، لوگ میرے پاس واٹس ایپ کرتے ہیں تو میں وقت ملتے ہی ان کے سوالوں کے جواب دے دیا کرتا ہوں، اور جو لوگ کمنٹ باکس میں سوال کرتے ہیں ان کا جواب فرائیڈے کمنٹ باکس میں دے ہی دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی، جس میں حضرت مفتی ایم قاسمی صاحب سے جو لوگوں کی شکایتیں تھیں، جب حضرت والا ہاپوڑ میں تشریف لائے تھے اور لوگوں سے ملاقات نہیں کر پائے تھے، تو ان پیاسے لوگوں کی جو شکایتیں تھیں، جو حضرت سے ملنا چاہتے تھے لیکن مل نہیں سکے تھے، ان لوگوں کی جو شکایتیں تھیں اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی، لیکن ان میں سے کچھ اہم شخصیات کے کمنٹ رہ گئے تھے، جن میں سے 2 اہم شخصیات کے کمنٹ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکا تھا، تو پہلے میں انہی کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلا جو کمنٹ ہے یہ ہے آسان دین، یہ چینل ہے حضرت مفتی آصف صاحب ممبئی والے، بہت مشہور شخصیت ہیں، ان کا اپنا چینل ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ علماء کرام سے محبت کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ دوسرا جو کمنٹ ہے یہ ہے محمد آصف باغپت، انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو یعنی میرے بارے میں کہا کہ مجھے اور مفتی ایم قاسمی صاحب کو سلامت رکھے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ دونوں علماء کو ساتھ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، کاش سبھی علماء ایک ساتھ آئیں، فرقہ پرستی میں نہ بٹیں۔ آپ کی بات بہت اچھی اور قابل تعریف ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے علماء کرام متحد ہیں، اکا دکا جو مثالیں ہوتی ہیں ان کو تذکرے میں نہیں لایا جاتا ہے، تذکرے میں لانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگلا جو کمنٹ ہے یہ ہے RS کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، مجھے آپ سے یہ مشورہ لینا ہے کہ پیسوں کی قلت میں کون سی دعا کا وظیفہ کریں؟ کیا سورہ کوثر پڑھنے کا وظیفہ صحیح ہے؟ اسے پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ سورہ کوثر گھر کی خیر و برکت کے لیے بہت بہترین عمل ہے، اس کے لیے آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی لگا لیں، یہ عمل بہت بہترین ہے، مجرب ہے، اس عمل کو آپ مستقل کریں۔ اس عمل کو اگر آپ مستقل کریں گے تو اس کے حیرت انگیز فائدے آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے بہت الفت رکھتے ہیں، تو انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، حضرت ایک مسجد کے امام ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ، یہ بھی اسی ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے، مفتی ایم قاسمی صاحب والی ویڈیو پر، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سب کو خوش کر دیا مفتی صاحب۔ یعنی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی مفتی ایم قاسمی سے لوگوں کی شکایت، تو اس پر انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب بہت اچھے انداز میں سب کو خوش کر دیا، یعنی سب کے جو کمنٹ تھے، سب کی شکایتیں تھیں، ان سب کو ذکر کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر حضرت والا۔ اگلا کمنٹ محمد سرتاج انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ عادل اقبال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ شاہد خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ ہے سلیم احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں کیا اس سے شادی کرنا جائز ہے؟ مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دو جس سے میری فیملی شادی کے لیے راضی ہو جائے، جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ آپ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں کیا اس سے شادی کرنا جائز ہے؟
شادی کرنا تو جائز ہے لیکن اس طرح محبت کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اس طرح محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شادی ہونے کے بعد اس طرح کی محبت کرنی چاہیے۔ شادی پہلے اور محبت بعد میں ہونی چاہیے، پہلے محبت اور بعد میں شادی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے۔ شادی کے لیے بہت بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، مستقل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کی جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی، اور جس سے آپ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی۔ جس وقت آپ اس دعا کو پڑھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ دعا یہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اس دعا کو آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں۔ آپ اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال میرا مشورہ یہی ہے کہ اس طرح کی محبت نہ کریں، اس طرح محبت کرنے سے پرہیز کریں۔ اگلا کمنٹ ہے جن کی طرف سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی نظر بد کا بار بار شکار ہو جاتی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے فوڈ فینس کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے امید ہے کہ آپ صحیح ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے شوہر کے ایک دوست نے میرے شوہر کو ایک ایپلیکیشن بتائی ہے جس سے ہم پیسہ کما سکیں۔ ایپلیکیشن ایسی ہے کہ اس میں ہمیں سائیکل خریدنا ہوتی ہے، جیسے کہ اگر 3700 روپے کی سائیکل خریدتے ہیں تو 188 روپے ہمیں ڈیلی ملتا ہے، اور یہ 50 دن تک ملتا رہے گا، اور ہم جتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا۔ کیا اس طرح سے پیسہ کمانا صحیح ہے؟ اس طرح سے پیسہ کمانا صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ 188 روپے ڈیلی ملتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، یہ کس چیز کے ملتے ہیں، کس وجہ سے ملتے ہیں، کیا وجہ ہے، اس چیز کو آپ پہلے ذکر کریں، پورا خلاصہ کریں، اس کے بعد آپ کو صحیح جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ذاکر عباسی کی طرف سے، کہنا ہے السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں یا نہیں، پلیز ضرور بتائیں۔ کوئی بتا رہا ہے کہ نہیں دے سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے کان میں اذان دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کے کانوں میں خود ہی اذان دی ہے، اور دینی چاہیے۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، نیک کام ہیں، ان کاموں کو آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ تو جو کام جو یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کان میں اذان دینا، اپنے بیٹے کے کان میں اذان دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ محمد ہارون کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا سوال عبد المصور عبداللہ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ویری گڈ، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ ہے وکیل احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے بشرا شیخ کی طرف سے، کہہ رہی ہیں جزاک اللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ ہے خان عائشہ کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ قبض کی بہت بری شکایت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ اس ویڈیو میں بتلائے ہوئے نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اگلا کمنٹ ہے تصور علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا جو سوال ہے کمنٹ ہے وہ ہے سلیم احمد کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بہت زبردست دشمن کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے اسلامی گروپ کی طرف سے، ان کے ساتھی نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر نیک اولاد ملنے کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے واجدی آفیشل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں بہت خوب حضرت، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال ہے میناج شیخ کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کی جو ساس ہے ان کے متعلقین میں سے، یہ ساس کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے لائق سیفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، اللہ آپ کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ صبا نوشین کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ کلونجی ثابت ہونی چاہیے، یہ پاؤڈر۔ ہر نسخے کے لیے الگ الگ طریقہ ہے، کسی نسخے میں کلونجی ثابت کھانی ہوتی ہے، کسی میں پاؤڈر بنا کر کھانا ہوتا ہے۔ تو آپ جو نسخہ استعمال کر رہی ہیں آپ اس کے بارے میں مجھ سے بتائیں، پھر آپ کو بتلایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو کلونجی استعمال کرنی ہے۔ اگلا سوال ہے مسرور تیاگی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اس کتاب کا مصنف کون ہے؟
اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ آپ نے کتاب کو دیکھنے کے بعد مجھ سے سوال کیا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے پہلے کتاب کو دیکھا، اس کے اوپر آپ کو کسی بھی مصنف کا نام نہیں ملا، اس لیے آپ نے سوال کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے، ادارہ دینیات، اس کے زیر نگرانی یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، اور اس ادارے کے تحت بڑے بڑے علماء کام کرتے ہیں، اس کی نگرانی میں بڑے بڑے علماء دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو علماء کی ایک جماعت نے، کمیٹی نے، یعنی کچھ علماء نے مل کے اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، مسجدوں کے اندر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، چلانا چاہیے، جیسے عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، کسی بھی ایک نماز میں اس کتاب کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے عادل اقبال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے جبکہ وہ عالم اور حافظ بھی نہیں ہے؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جائز ہے اور بہتر ہے، پڑھنا چاہیے۔ جب تک قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کے اندر موجود قرآنی احکام اور قوانین کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ ہے صاحب عالم سعید کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن کریم کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس میں مصنف کا نام نہیں ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ماننے والے لوگ ہیں وہ مانیں گے، اور جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ یعنی ماننے والے مان لیتے ہیں، بغیر مصنف کے بھی مان لیتے ہیں، یعنی مصنف کا نام نہ ہو تو بھی مان لیں گے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ ہزارہ مصنفوں کا نام ہونے کے باوجود نہیں مانتے ہیں۔ تو اس لیے ماننا یا نہ ماننا یہ سب آدمی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے عبد المصور عبداللہ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ فہیم الدین عباسی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ ہے جنت بنت فخر الدین کی طرف سے، کہہ رہی ہیں مفتی صاحب اگر کوئی مستورات عدت میں بیٹھی ہے تو کیا اس سے ملاقات کے لیے جانا ثواب ہے؟ عدت میں بیٹھی ہوئی عورت سے ملنا یہ ثواب ہے یا نہیں، یہ سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدت کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن ہاں اس وجہ سے ثواب ہے کہ ہم ایک پریشان حال کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ثواب ملے گا۔ لیکن بطور خاص یہ سمجھنا کہ عدت کی وجہ سے ثواب ملے گا، تو اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک مسلمان کے حال چال پوچھنا، مزاج پرسی کرنا، اور پریشان حال کی پریشانی میں جا کر اس کے حالات اور احوال معلوم کرنا، یہ باعث ثواب ہے، اس میں ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ یہ بھی جنت بنت فخر الدین کی طرف سے ہی ہے، ان کی بھابی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب میں آپ کی بھابی کی موجودہ پریشانی کا حل بتلایا گیا ہے، تو اس خواب میں بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کی بھابی اس کو پڑھیں تاکہ ان کی پریشانی دور ہو سکے۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ حاجی مہتاب صاحب سب سے زیادہ دعا دیتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ مجھے بہت پسند ہیں، کیونکہ زندگی میں اور عمر میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم عمر میں زیادہ کام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جیسے حضرات کی اور آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس چھوٹے سے وقت میں اور چھوٹی سی عمر میں اور اس کم عمر میں بہت زیادہ کام لے رہا ہے، امید سے کہیں زیادہ، وجود سے کہیں زیادہ کام لے رہا ہے۔ اس چیز کو میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، اور میرے جو متعلقین ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ جیسے حضرات کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے۔ اگلا کمنٹ ہے جنت بنت فخر الدین کی طرف سے ہی ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے نیک اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہے ہیں۔ اگلا کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا، یہ بہت خواب دیکھتی ہیں اور سارے ہی خوابوں کی تعبیر معلوم کرتی ہیں۔ 2-4 خواب رہنے دیا کریں، ہر خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خواب کی تعبیر نیک اعمال قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے تصور علی کی طرف سے، کہہ رہے بہت خوب استاد جی، شکریہ جزاک اللہ۔
اگلا کمنٹ اسجد گلزار کی طرف سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب ہوا بھائی، سلامت اور شاد رہیں آپ، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں دعا کیسے مانگیں؟ سجدے میں آپ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دعا مانگیں گے، اردو میں نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ہارون کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ نے صحیح کہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے رمضانی گہلوت کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت میں دوحہ قطر سے ہوں۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد زکریا ندوی دہلی سے، ان کے متعلق نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والے کا حلال مال ملنے میں پریشانی آنے کی نشانی کی طرف یہ خواب اشارہ کر رہا ہے۔ اگلا کمنٹ محمد معین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر لڑکیوں کے اچھے اچھے نام بتلائے گئے ہیں۔ اگلا کمنٹ عبد المصور شاملی سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہت بڑا کام لے گا۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد عبد المصور صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی جو بات ہے بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے سرتاج حسین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت مرد کو جنت میں حور ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ مرد کو حور ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر جنتی ہو تو اس عورت کو وہی شوہر ملے گا، اور وہ عورت جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، جنتی حوروں کی وہ عورت سردار ہوگی۔ لیکن اگر اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کو اختیار دیں گے کہ وہ جنت میں موجود شخص کسی کو بھی اپنا شوہر بنا سکتی ہے، کسی کو بھی اپنا شوہر مان سکتی ہے۔ لیکن اگر موجودہ لوگوں میں سے اس کو کوئی پسند نہ آئے تو پھر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ جنتی مرد پیدا فرمائیں گے، اور پھر وہ جنتی مرد اس کا شوہر ہوگا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ تو امید ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے پورا کلیئر آپ کے سامنے ہو گیا ہوگا۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ محمد ساجد سہارنپور سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ مسجد کے مائک سے سبزی وغیرہ اور دوسرے اعلانات کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسجد کا مائک مسجد کی موقوفہ آمدنی سے لیا گیا ہے، جو آمدنی آتی ہے اگر اس سے لیا گیا ہے اور صرف اذان، نماز اور خطبہ وغیرہ کے لیے لیا گیا ہے، تو ایسے مائک میں اذان اور نماز کے علاوہ اور کوئی اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر محلے والوں نے اپنی طرف سے خریدا ہے تو پھر اس کے اندر دوسرے اعلانات کرنا محلے والوں کی اجازت کے بعد جائز ہے، مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ جو مائک ہے اور ہورن ہے اور اعلان کرنے والا، یہ تمام لوگ مسجد سے باہر ہونا ضروری ہیں، مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے مولانا دین محمد سونی پت ہریانہ سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہہ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام نظر کے روزوں کے بارے میں؟ کیا ان روزوں کو لگاتار رکھنا واجب ہے؟ حضرت مفتی صاحب ذرا توجہ فرما دیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ کہ اگر نظر مانتے وقت یہ نیت کی تھی کہ میں ان روزوں کو لگاتار رکھوں گا، تو ایسی حالت میں تو ان روزوں کو لگاتار رکھنا واجب ہے، اور اگر نظر مانتے یہ نیت نہیں کی تھی تو پھر ان کو متفرق یعنی الگ الگ طور پر بھی رکھنا جائز ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے ان بھائی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک کام میں بہت زیادہ سستی کرتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا مرد حضرات زیر ناف کے بال کریم وغیرہ سے صاف کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا عورت ریزر مشین سے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ یعنی مرد اپنے زیر ناف کے بال کریم سے اور عورت اپنے زیر ناف کے بال مشین وغیرہ سے، ریزر وغیرہ سے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں، یہ سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد اسماعیل کویت سے، انہوں نے یہ 2 خواب دیکھے ہیں، ان دونوں ہی خواب کی تعبیر نیک کام قبول ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
اگلا اور آخری کمنٹ مریم خان ہماچل پردیش سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے نیک کام میں بہت زیادہ سستی چل رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 70ویں ایپیسوڈ میں شامل کیے گئے سوال اور ان کے جواب۔ امید ہے کہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، روبرو آنے کے لیے بہت وقت نکالنا پڑتا ہے اور بڑی مشکل سے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال جب آپ محبت دے رہے ہیں تو حاضر ہونا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔